کیا ہے یہ؟ ایسے کھولا اور کہا اچھا یہ تو اردو میں ہے بھائی. میں نے کہا جناب اردو تو بلتستان میں اردو بولتے ہیں؟ یہ ان کا پہلا جملہ. یہ تھی ایک حالت 68-69 جب میں وہاں. آج یہ حالت ہے. آپ یہاں پاکستان کے دل اسلام آباد میں اور وہ بھی ادب کے مرکز میں بیٹھے ہوئے تمام شعراء بیٹھے ہیں. وہ دنیا دیکھ رہی ہے کہ ہمارے جو نابغہ روزگار ہیں یہاں اور جو عظیم لوگ ہیں، اتنے بڑے بڑے برینز، اتنے بڑے بڑے صلاحیتوں کے مالک، وہ تمام لوگ یہاں بیٹھے. میں ڈاکٹر یوسف اشرف صاحب آپ کا انتہائی دل سے اور آپ کو مبارکباد پیش کروں کہ آپ نے ایک نہر کو دریا میں لا کر سمجھا، وہ آپ نے ان سب کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی، اور آپ نے جو ایوان کے بڑے لوگ ہیں ان کو احساس دلانے کی کوشش کی ہے کہ اب یہ بھی ہمارا حصہ ہے. میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ آج جس شخصیت کی بات ہو رہی ہے اس سے پہلے میں بلتستان کی بات، ابھی بہت عرصے سے بلتستان کی بات ہو رہی ہے. پہلے ہم مکان کی بات کریں گے، پھر مکینوں کی بات کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ بلتستان کیا ہے؟ حافظ نے کہا ہے بہشت آنجا کے آزارے نباشت، بہشت آنجا کے آزارے نباشت، کسے را با کسے کارے نباشت. بلتستان ایک ایسی جگہ ہے کسی نے کسی کو کوئی آزار تکلیف نہیں پہنچائی. کسے را با کسے کارے نباشت، مختلف متنوع لوگ، متنوع خیالات اور عقیدے کے لوگ ہیں، لیکن آج تک وہاں ایک ابھی جو خاتون محترمہ آئی تھی انہوں نے کہا کرائم فری ایریا. یہ بڑا چھوٹا لفظ ہے، کچھ بھی نہیں ہے یہ. مجھے یاد ہے ہمیں جب خپلو گیا تھا، ویسے میرے پیدائش بھی خپلو کی اور پڑھائی بھی خپلو کی، تو وہ وہاں ہم گئے خپلو، تو وہاں کے جو وہاں بہت بڑا ہم نے لوگوں کو بلایا کہ یہاں کیا ہونا چاہیے. وہ بڑے بڑے لوگ تھے، بیروکریٹس آئے تھے. تو وہاں ایک بزرگ آپ کی طرح کی شکل کے اور بارش جو دیہاتی وہ درست سے کھڑے ہو کر کہا جناب چیف کمشنر صاحب، اس ہمارے کمشنر ہو، کہ آپ نے یہاں پولیس کیوں رکھی ہے؟ وہاں وہ ایس پی شوکت رشید کھڑا تھا، اس کا نام دیکھ کے بتا وہ کھڑا تھا، وہ وردی شردی میں بیٹھا. میں کہ یار یہ تو کہیں گے یار میرے خلاف کر رہے ہو. تو وہ کہہ رہے کیوں؟ وہ پوچھا اس سے کہ آپ کیوں ایسا کہہ رہے؟ اس نے کہا بابا نے کبھی یہاں کوئی قتل ہوتے سنا ہے؟ کسی بینک کی رابری دیکھی ہے؟ کوئی ریپ آپ نے سنا ہے؟ کسی نے کسی کو کوئی ادارے میں علمی ادارے میں ادبی ادارے میں گلگت بلتستان کو نمائندگی ملی ہے. انشاءاللہ ہمارے شاہ صاحب اس کو سیکنڈ کریں گے. انشاءاللہ موجودہ حکومت میں قومی اداروں میں بھی گلگت بلتستان کو نمائندگی ملے گی. یہ میں سمجھتا ہوں ایک اہم قدم ہے ہمارے ادبا کو، شعراء کو یہاں پہ دعوت دینا، اور یہ پورے خطے کے لیے ڈاکٹر صاحب کی طرف سے بڑا قدم ہے. اور ساتھ ہی جس طرح شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ ہماری خواہش نہیں بلکہ ہماری کوشش ہوگی کہ اکادمی ادبیات کی شاخ بلتستان میں انشاءاللہ اس کی بنیاد گزاری ہو، اور ہم جلد خوشخبری انشاءاللہ اکادمی ادبیات کی طرف سے سنیں گے. اور ہماری جو بھی معاونت درکار ہوگی دام درم سخن قدم انشاءاللہ اراکین اسمبلی انشاءاللہ اس سلسلے میں معاونت کرے گی. جہاں تک آج کی جو بڑی شخصیت ہے وہ جوہر علی جوہر، بلتستان کی تاریخ میں بڑی ہستیاں گزری ہیں. بلتستان جیسا کہ عرض کیا گیا، بلتستان کے حسن کے اعتبار سے، بلتستان کے رہنائی کے اعتبار سے جو حسن و خوبصورتی کا تنوع گلگت بلتستان میں ہے وہ کہیں نہیں ہے. یہاں پہ آپ پہاڑ بھی دیکھ سکتے ہیں، یہاں آپ دریا بھی دیکھ سکتے ہیں، یہاں سبززار بھی ہے، یہاں آبشار بھی ہے، یہاں جھیلیں بھی ہیں، یہاں صحرا بھی ہے، یہاں پہ سبززار بھی ہے، یہاں ریگزار بھی ہے. یعنی قدرت کے تمام تر حسن و خوبصورتی کے مناظر آپ گلگت بلتستان میں دیکھ سکتے ہیں. 4 موسم کو اگر آپ نے دنیا میں کہیں اگر دیکھنے ہیں تو آپ گلگت بلتستان میں دیکھ سکتے ہیں، جہاں کی بہار بھی خوبصورت ہے، جہاں کا خزاں بھی خوبصورت ہے، جہاں کی گرمی سردی یعنی ہر موسم خوبصورت ہے. ایک نظم مجھے یاد آ رہی ہے، سید مبارک شاہ کی نظم ہے
کہ یہ 8 پہلو شمار کرنا کہ 7 رنگوں کے اس نگر میں جہاد 6 ہیں، حواس 5، 4 موسم زمان۔ اس 4 موسم کو آپ کہیں دیکھنا چاہتے ہیں تو آئیں گلگت بلتستان میں دیکھیں۔ 4 موسم زمان ثلاثہ، جہان 2 ہے، خدائے واحد یہ تیری بے انت وسعتوں کے سفر پہ نکلے ہوئے مسافر عجیب گنتی میں کھو گئے ہیں کہ تھک کے راہوں میں سو گئے۔ جو شخصیات، جو حسن خوبصورتی، جو رعنائی آپ گلگت بلتستان میں آپ دیکھتے ہیں یا دیکھ سکتے ہیں، وہاں پہ آپ دیکھتے ہی رہ جائیں گے، آپ گنتے ہی رہ جائیں گے۔ اس سفر کی واقعی وسعتیں اتنی ہیں جن میں جیسا کہ عرض کیا گیا، آپ حالات دیکھیں، کن حالات میں باجوہر پیدا ہوئے ہیں، کن حالات میں باعباس پیدا ہوئے ہیں، کن حالات میں باشجاع پیدا ہوئے ہیں، کن حالات میں محب پیدا ہوئے ہیں۔ ان حالات کو اگر دیکھیں تو آپ یقیناً یہ کہہ دیں گے کہ وہ شخصیات اور ان شخصیات کی جو کنٹریبیوشن ہے علمی اور ادبی، وہ کسی معجزے سے کم ہرگز نہیں تھا۔ اور میں سمجھتا ہوں جیسا کہ کہا گیا ہے کہ شاعر ہوں، تو استاد محترم حشمت کمال الہامی کا ایک شعر یاد آ رہا ہے، جس کے دل میں بھی نور ہوتا ہے شاعری کا شعور ہوتا ہے۔ تو شاعری کا شعور اسے ہوگا جس کے دل میں نور ہو۔ اور علم کے حوالے سے کہا گیا ہے، مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ العلم نور یحذفہ اللہ فی قلب من یشاء، علم نور ہے جس کے دل میں اللہ چاہے ڈال دیتا ہے۔ اور علم و عرفان، اگر ہم دوسرے الفاظ میں کہیں کہ جو شخصیات جنہوں نے واقعی علم و عرفان کی، علم و معرفت کی خدمات کی گلگت بلتستان میں، وہ یہی صوفی شعراء تھے جنہوں نے حقیقی معنوں میں علم کی خدمت کی، ادب کی خدمت کی۔ آج ان کے ادب کے شہپارے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میں یہاں پہ یہ عرض کرتا چلوں، انور مسعود کا ایک خوبصورت جملہ ہے مزاح کے عنوان سے، انہوں نے کہا تھا کہ مزاح اسے کہا جاتا ہے کہ اگر آپ اس کو نچوڑ دیں تو اس سے آنسو ٹپک پڑے۔ تو بحر طویل کے حوالے سے میں ایڈیشن یہ کروں گا، میں یہاں پہ یہ اضافہ کرنا چاہوں گا، خاص کر باجوہر کی بحر طویل پڑھنے کے بعد، اس کو سمجھنے کی کوشش کے بعد، میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بحر طویل اس صنف کا نام ہے جس کو اگر نچوڑ لے تو علم و عرفان کے قطرے نہیں، علم و عرفان کے دریا بہے، علم و عرفان کے سمندر موجزن ہو۔ یہ میں سمجھتا ہوں بحر طویل کی تعریف اتنی ہو سکتی ہے۔ رہی بات گلگت بلتستان کے حوالے سے، تو وہ یہی ہے کہ غالباً دلی کے حوالے سے میر نے جو فرمایا تھا کہ کیا بود و باش پوچھو ہو پورب کے ساکنوں، ہم کو غریب جان کے ہنس ہنس پکار کے، دلی کی ایک شہر تھا عالم میں انتخاب، اس کو قضا نے لوٹ کے ویران کر دیا۔ تو اس جہاں روزگار کے بالکل ایسا، تو بالکل ایسا ہی ہے کہ اسکردو شہر کی خوبصورتی رعنائی کا ذکر تو کیا جاتا ہے، لیکن جو محرومی ہے کبھی اس پہ توجہ کم ہی لوگوں کی ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ وہ کھنڈر بن چکا ہے میرا شہر اسکردو، جو خوبصورتی کا استعارہ تھا سہولتوں کے اعتبار سے۔ جس طرف ہمارے مہرداد صاحب نے اشارہ کیا، یقیناً ہمیں مثبت پہلو ڈھونڈنا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن مثبت پہلو ڈھونڈتے ڈھونڈتے کہیں ہم دور نہ نکل جائیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم مثبت پہلو بھی ڈھونڈنا ہے ہم نے، اور اس میں جو منفی پہلو ہے اس کو ہم نے ختم کرنے کے لیے ہم نے کوشش بھی کرنی ہے، اور شاہ صاحب کی قیادت میں انشاءاللہ ہم یہ کام کر گزریں گے، انشاءاللہ اس محرومی سے ہم نکال کے گزریں گے انشاءاللہ۔ دیکھیں گے انشاءاللہ، دنیا دیکھے گی کہ گلگت بلتستان کے ادبی ورثے کو، گلگت بلتستان کی تہذیب کو، گلگت بلتستان کی ثقافت کو، گلگت بلتستان کی علمی شخصیات کو، اور وہ خواب جو ہمارے غالباً حسن حسرت صاحب نے دیکھا تھا گلگت بلتستان ادبی بورڈ، اس خواب کی تعبیر انشاءاللہ موجودہ حکومت ہی دے گی انشاءاللہ۔ گلگت بلتستان ادبی بورڈ کا قیام، یہ گلگت بلتستان کی بھی ضرورت ہے، اکادمی ادبیات کی بھی ضرورت ہے۔ تو انشاءاللہ اس سلسلے میں ہماری کنٹریبیوشن بھی ہوگی۔ دامانی وقت میں گنجائش بھی بہت کم ہے،
دل تو چاہ رہا تھا کہ واجوہر نے جو بحر طویل میں افکار و نظریات دیے، جو انہوں نے علم و معرفت کی جو سمندر موجزن ہیں ان کے کلام میں، ایک محاسن کلام سے ہٹ کر ان پر گفتگو کروں۔ اپنی گفتگو کو ختم کرنے سے پہلے ایک جملہ میں یہاں پہ ایڈ کرتا چلوں، وہ یہ ہے کہ جارج جردہ جس نے امام علی کی زندگی پر کم و بیش 40 سے 45 سال تحقیق کی، صوت عدالت الانسانیہ کتاب انہوں نے تصنیف کی، معروف ترین تصنیفات میں سے ہیں۔ انہوں نے نہج البلاغہ کے عنوان سے ان کی کمنٹ بڑی زبردست ہے، انہوں نے عجیب جملہ کہا تھا، عیسائی اسکالر ہے، عجیب جملہ یہ کہا تھا کہ جب میں نہج البلاغہ کو پڑھتا ہوں، اس کا مطالعہ کرتا ہوں، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ نہج البلاغہ میں کائنات کی تخلیق کے عنوان سے جو امام کا خطبہ ہے اس کے حوالے سے کمنٹ کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ کائنات یا اسی شخص نے بنائی ہے یا انہوں نے کائنات کو بنتے ہوئے اسی شخص نے دیکھا ہے۔ تو واجوہر کے کلام کو جس میں تخلیق کائنات کا برملا نہ صرف ذکر ہے، جس خوبصورتی کے ساتھ، جس حسن کے ساتھ تخلیق کائنات کا انہوں نے ذکر کیا ہوا ہے، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے نہج البلاغہ امام علی کے ونورانی کلمات سے استفادہ کرتے ہوئے دنیا کی تحقیقات پر جو گفتگو کی ہے، اس کے علاوہ جو رزمیہ پہلو ہے، عرفانی پہلو ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ معرفت کے جو پہلو ہے، مدحت محمد و آل محمد کے جو پہلو ہیں، وہ نہ صرف ان کی شخصیت میں، ان کے کلام میں نمایاں ہے، اور اس پر یہ بھی ہے ستم ظریفی کہ وہ شخصیات ان کے کلام، خاص کر ان کے بحر طویل گوشہ انسان میں چلے گئے، بہت ساری ان کے کلام اور ان کے بحر طویل آج لوگوں کو یاد نہیں ہے۔ یہ ایک المیہ ہے، قومی المیہ ہے، البتہ یہ حقیقت ہے یہاں پہ اس وقت الحمدللہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ گلگت بلتستان کے جسے ہم کہیں نہج جو ہے علمی اور ادبی جو بڑی شخصیات یہاں تشریف فرما ہے، ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں ذاتی طور پر۔ محمد یوسف حسین آبادی، حسن نصرت، قاسم نسیم، احسان دانش سمیت دیگر یہاں پہ حسنوں تشریف فرما ہے، وہ قلمکار، وہ شخصیات جنہوں نے گلگت بلتستان کی تاریخ کو زندہ کیا، جنہوں نے گلگت بلتستان کے ادب و ثقافت کو زندہ کیا، ان کی خدمات کبھی انشاءاللہ نہیں بھولی جائے گی۔ انہوں نے جو کنٹریبیوشن پوری قوم کے لیے دی ہے، یہ حقیقت ہے کہ ان کی ان شخصیات کی پذیرائی اس طرح نہیں ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ موجودہ حکومت یا کم از کم میں اپنی ذات کے حوالے سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ اس ادب کو، اس نور کو انشاءاللہ پھیلانے کے لیے جہاں ہماری ضرورت ہوگی ہم حاضر ہوں گے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، اور ایک دفعہ پھر ڈاکٹر صاحب کا تہ دل سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اتنی خوبصورت محفل سجائی اور ہمیں موقع فراہم کیا گلگت بلتستان کو کہ یہاں کے ادبا کو کہ یہاں نمائندگی کریں۔ بہت شکریہ جناب قاضی محسن صاحب، وزیر زراعت، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ آپ ڈاکٹر صاحب اور مہداد صاحب، یہ جو ہمارے پاس دو، ایک وزیر ایک اسپیکر صاحب ہیں، یہ کوئی آزمودہ سیاستدان نہیں ہے پہلے سے، یہ ابھی الیکشن ہو گیا، ابھی جیت گئے، ابھی ایک اسپیکر بن گئے ہیں اور ابھی ایک وزیر بن گئے ہیں۔ اور حسرت صاحب خاص کر محسن صاحب کی کنونسی میں جا رہے ہوتے تھے، اور میں نے پوچھا ایک دفعہ حسرت صاحب کیا کر رہے ہیں، کہا میں ایوان کو ایک صرف ممبر نہیں دے رہا، ایک فصاحت و بلاغت سے بھرپور ایک مقرر بھی دے رہا ہوں۔ اس کا اظہار آج پتہ چلا کہ سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جڑتے ہیں، یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں، اور بات کر کے دکھایا، واقعی میں پھول جڑتے ہیں۔ اور آپ دونوں نے کہا، ہمارے اسپیکر صاحب نے تھوڑی دیر پہلے خطاب میں فرمایا، اور آپ نے کہا پھر ہمارے مہتاب صاحب کی جو وزڈم ہے، ہمارے وی سی صاحب کی جو جست جنون سے جو ہے وہ دور ہوگا، میرا خیال ہے وہ تو سب کا ہمارا خدا ہے، ان کا وہ کیا ہے جی رام ہے، وہ کسی کو محروم نہیں رکھتا ہے۔ یہ تصور جو ہے ایک ایسا میدان ہے جو میرا خیال ہے فرقے اور مذہب سے وہ بالا ہے، ہر کوئی جو ہے۔ اب میں اس قصوں میں آپ کو حیرت ہوگی ڈاکٹر صاحب، یہ میں بڑا انکشاف کر رہا ہوں، میں اس کرتوں میں اکا دکا جو ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو رات بھر عبادت میں گزارتے ہیں، جن کو محنت مشقت کے لیے دوسروں کے بالکل شانہ بشانہ ساتھ ہوتے ہیں، اور پھر روزے، ہمیں رمضان کے روزے تو یعنی ایک مہینے کے روزے کتنے باری پڑتے ہیں،
وہ 3 مہینے روزے رکھتے ہیں رمضان سے متصل، ہر مہینے جو یعنی خاص عدد کے روزے اس کے علاوہ ہیں. اور میں ایک آدمی کو جاتا ہوں جس کے پاس وہ اس وقت نہیں ہے، جس کے پاس کشف بھی تھا. میں نے ایک جو دیوانہ تھا کسی کا یعنی وہ ایک عقیدت، میں نے اس سے پوچھا کیوں تم لوگ دیوانہ ہوتے ہو؟ کہا جی ابھی میں آپ کے پاس ہوں، جن موضوعات پہ ہم بات کر رہے ہیں میں اس کے پاس جاؤں گا تو اس نے مجھے سنانا ہے کہ جو تم جو ہے وہاں جا کے یہ موضوعات پر بات کر رہے تھے. میں عرض کرتا ہوں قطع نظر اس کے کہ ہماری پسند ہمیں پسند ہے یا نہیں ہے، یہ ایک فیکٹ ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری راہ میں محنت اور جد و جہد کرتے ہیں اس کو ہم تک راہوں پر دے پہنچا دیتے ہیں. تو میں ایک بار پھر آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں ڈاکٹر صاحب آپ کا ایک بار پھر شکریہ بہت بہت تھینک یو. بہت بہت شکریہ آپ تمام حاضرین کا بھی اور نگران سے بھی، ہمارے مہمان نگران کی تشریف لائے. باقاعدہ پروگرام کا اختتام کا اعلان کرنے سے قبل ڈاکٹر یوسف خشک صاحب چیئرمین ادارہ ادویات سر آپ کے لیے بلتستان سے آئے ہوئے شعراء کی جانب سے کچھ کتابوں کے تحفے ہیں. میں جناب یوسف خسمت سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنا مجموعہ کلام آپ کو تحفہ دینا چاہیں گے. یوسف خسمت. جبکہ ہمارے میرے ساتھ نظامت کر رہے تھے جناب احسان علی دانش. آپ کی یوں تو بے شمار خوبیاں ہیں، تاہم